یہ ایمان میں نے اسی دنیا میں رہ کے حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، وہ بھی کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے جو صاحب ایمان دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، اس دن شاید میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کی تھی، یہ نہج البلاغہ کا تیسرا یا چوتھا خطبہ ہے۔ میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے۔ جیسے اللہ کا کلام پاک ہے ویسے اس کا فعل بھی پاک ہے۔ اللہ کا کلام پاک ہے تو اس کا فعل بھی پاک ہے۔ اس لیے میں نے اس دن یہ بات کہی تھی کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے اسماء پاک ہیں، اس کا ہر حکم پاک ہے، اس کے افعال پاک ہیں، اللہ کا ہر فعل ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا ہر نام ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ہر صفت ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کا ہر حکم ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ یہ ہے جو آیت چھوٹی سی میں نے آیت تلاوت کی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ جو تمام ہوا ہے بس دو ہی چیزیں ہیں اس میں کہ ایک تو وہ کلمہ سچا ہے اور دوسرا عدل والا ہے۔ اللہ کا جو کلمہ ہے نا اس کے پیچھے دو ہی چیزیں کہ وہ اللہ کے افعال ہوں، وہ اسماء ہوں، وہ صفات ہوں، اس کی ذات ہو، اس کے احکام ہوں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ لیکن کیا کریں، اللہ کو تو ماننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں نہ رہی، ہماری تو نگاہ اور طرف چلی جاتی۔ حنان، یہ دعا کی میں بات آپ سے کرنے لگا، یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حنان کیا ہوتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنان وہ بادشاہ ہے جس کے دربار سے کوئی منہ موڑ کے بھی چلا جائے وہ پھر بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ تو نے کیا سمجھا اپنے اللہ کو، کیا معرفت حاصل کی؟ تجھے اپنے رب کی پہچان، میلاد تو اس لیے تھا کہ تجھے تیرے رب کی پہچان ہو جائے۔ تو اس بادشاہ کا بندہ، دنیا کو کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جس کے در سے منہ موڑ کے جاؤ تو وہ عطا کرے؟ فرمایا جب اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اس کے اسماء کا ایسے ذکر کیا کرو، یا حنان۔ حکم نہیں بھی مانتا، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن وہ رزق نہیں چھینتا، رزق دیتا رہتا ہے۔ وہ میرا اللہ کسی سے زندگی نہیں چھینتا، نعمتیں نہیں چھینتا، بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن فرعون کی
پاس جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ جاؤ، فرعون بڑا بدبخت ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، طغیانی آ گئی اس کے اندر۔ اور جو ہی موسیٰ جانے لگے، قول لین اللہ، کہا موسیٰ دیکھنا فرعون سے بات ذرا محبت سے کرنا۔ یہ 16واں پارہ ہے۔ کبھی اپنے رب کی اس پہچان کے ساتھ بھی جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، کبھی یہ تعلق بھی اللہ سے بنے۔ ان محفلوں کا یہ مقصد تھا کہ میرے دل میں توحید کی وہ روشنی آ جائے کہ مجھے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ لیکن ہمیں ہر چیز کی پہچان ہے، نہیں پہچان تو اپنے اللہ کی۔ منان، چونکہ وقت کم رہ گیا عشاء کی نماز میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بادشاہ جو ایسی ضرورت تیری پوری کر دے کہ ابھی ضرورت پڑی بھی نہیں تو اس نے پہلے ہی تجھے عطا کر دیا، تیرے مانگنے سے پہلے ہی تجھے دیتا رہتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، تو ایک بندے نے مہمان نوازی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مدینے میں آؤ گے تو ہمیں ملنا، ہم بھی تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ وہ شخص بھی کچھ مہینوں کے بعد مدینہ شریف آیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی فرمائی، فرمایا کچھ چاہیے؟ کہنے لگا سفر کے لیے ایک اونٹنی چاہیے۔ سرکار نے اونٹنی عطا کر دی۔ پھر اس نے ایک بکری مانگ لی۔ تو جب وہ یہ چیزیں مانگنے لگا نا، میرے حضرت صاحب قبلہ پیر محمد یوسف رحمہ اللہ بھی یہ اکثر فرمایا کر کہتے بیٹا مرید کوئی کوئی ہوتا ہے جو آخرت کی طلب کے لیے آتا ہے، باقی تو کسی کو دنیا کے 100 کام ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، اولاد نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، تو وہ مرید نہیں ہوتے۔ مرید تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کے لیے آتے ہیں، اور وہ بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ آگئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ فرمایا جب یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اچھا یہاں میں یہ دعا کا بھی سلیقہ آپ کو عرض کر دوں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، نبیوں نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو۔ پہلے جو اللہ نے دیا ہے نا اس کا ذکر کرو۔ ہم ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں جو نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے مجھے مصر کا بادشاہ بنایا، کنویں سے نکالا اور مصر کی بادشاہی عطا کر دی، مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھایا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آخر میں دعا کیا کی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھے وفات آئے تو مسلمانی کی حالت میں آئے، اور وفات کے بعد مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے دعا۔ نبی بھی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن میں وہ اکثر دوستوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے دعا شروع کریں گے نا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں پہلے ان کا ذکر کریں گے، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی جو ملی ہوئی ہیں۔ پھر آپ اللہ کا گلہ کیا کریں گے؟
کیا شکوہ کریں گے؟ ہر وقت ناشکری کرتے رہنا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں، جو ملا ہے اس کی تو بات کر لے پہلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لوگوں نے پانی کے کنارے دفنا دیا کہ ادھر سے پانی گزرا کرے گا تو شہر کو برکت حاصل ہوگی۔ اس وقت ابھی اتنا گند نہیں پڑا تھا نا، لوگ نبیوں سے فیض حاصل کرتے تھے، ہاں ان کی قبروں سے بھی فیض حاصل کرتے تھے۔ اللہ غنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہی دریا پار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجھے وصال کے بعد نیکوں سے ملا دینا، تو ان کا تابوت یہاں سے لے جاؤ اور فلسطین میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے قریب دفن کر دینا۔ ان کی دعا پوری، اور یہ 100 سال کا وقفہ ہے ان دونوں واقعات کے درمیان۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کی قبر پانی میں آ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں رہا تو قافلہ صحرائے سینا میں راستہ بھول گیا۔ جب قافلہ راستہ بھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی کمی رہ گئی، یاد آیا کہ وہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہاں یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے کے جانا۔ واپس پلٹے، پانی کے کنارے آئے، اب قبر جو تھی وہ پانی کے درمیان تھی۔ فرمایا، ہاں یہ حدیث شریف میں روایت تو لمبی ہے، میں اکثر مختصر کرتا ہوں۔ فرمایا بھئی کسی کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ اب وہ جملہ یاد رہے جو سرکار فرما رہے ہیں نا کہ تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا جیسا بھی نہیں۔ تو ایک بڑھیا تھی، اس کی عمر کوئی 200 سال سے زیادہ تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کا دور بھی دیکھا تھا۔ اس نے پانی کی طرف انگشت شہادت کی، اور ادھر سے جاتے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا نا، اور راستے بنے تھے، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ ادھر سے اس بڑھیا نے اشارہ کیا اور پانی جو تھا وہ پھٹ گیا۔ آگے جا کے اس نے دائرہ لگایا کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بڑھیا نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتانے سے پہلے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا۔ اس نے کہا، موسیٰ میں قبر بتاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے کہ تو جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے تو وہ بڑھیا اچھی تھی جس کو پتا تھا کہ نبی سے مانگنا کیا ہے۔ میرے مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں مانگ بھی لے گا تو تجھے بھی فنا، دنیا کو بھی فنا، او کو باقی رہنے والی چیز مانگنا۔ یہ ایمان باقی رہنے والی چیز ہے لیکن حاصل اسی دنیا میں ہونا ہے، مرنے کے بعد ایمان نہیں مل سکتا۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو امام الانبیاء کے سامنے بیٹھا ہے اور کبھی اونٹ مانگ رہا ہے، کبھی بکریاں مانگ رہا ہے۔ اور حضرت ربیہ نے کیا مانگا تھا؟ صحابہ کیا مانگتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ ربیہ مانگ جو مانگ، سر ربیہ مانگ جو مانگنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، جنت میں بھی ایسے ہی وضو کرواتا ہوں۔ صحابہ یہی مانگا کرتے تھے۔ ایمان کی روشنی آپ کو اس دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ لیکن آئندہ کبھی بھی آپ چھوٹے لیول پہ محفل کروائیں، یہاں ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو بھی پتہ ہو کہ یہ جو وقت ہے یہ اقامت دین کا ہے۔
دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، خود بھی کھڑا ہونا ہے اور لوگوں کو بھی اس دین کے لیے کھڑا ہونے کی تلقین کرنی ہے۔ اور اس کام کے لیے اگر آپ کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ پھر انفاق نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے تو نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرض پھر 10 گنا زیادہ کر کے بڑھا کے دیتا ہے، کبھی 70 گنا بھی بڑھا دیتا ہے، اور پھر کبھی 700 گنا بھی کر کے دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میلاد کی محفل کے یہ 2 بنیادی مقاصد جو ہیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک تو ہم نے شرک سے دور رہنا ہے، اور یہ امت اعلان کرتی رہے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی تھے جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، وہ عیسائی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ راستے میں وہ چونکہ اب اذان کا وقت ہو گیا لیکن یہ میں بتا دوں، ایمان ہے کیا؟ یہ نہ ہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں اور کہیں کہ یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ ایمان کہتے کسے۔ بین الخوف والرجاء، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اللہ کے خوف اور اللہ کی جو امید ہے اس کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی اللہ کا خوف بھی دل میں رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی دل میں رہے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، کیونکہ سب سے برا بندہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت کا نام لے کے گناہ کرتا ہے۔ خیر صلی اللہ نبی پاک بھی رحمت للعالمین نے، اللہ بھی رحیم و کریم ہے، میں جو مرضی پہ کراں، یہ بغاوت ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت کا نام لے کے بغاوت نہیں کرنی، اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے بس ہاں ایک وہ میلاد منا لیا تو خیر، نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اس کے لیے جو اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اس کے لیے مثال سمجھ لیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا روتے تھے اللہ کے خوف میں کہ ان رخساروں پر لکیریں پڑ گئی تھی رو رو کر۔ ہمیں تو یہ توفیق ہی نہیں نہ ملتی۔ یہ 10ویں پارے کی آیت آپ کو سورہ توبہ کی سنانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسیا تھوڑا کرو تے رویا زیادہ کرو۔ لیکن ہماری آنکھیں نامی نہیں ہوتی، پھر ہم نے محفلوں کا سٹائل ایسا بنا لیا ہے کہ نچنا ٹپنا جڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ خوف خدا تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہنسیا تھوڑا کرو، رویا زیادہ کرو۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں سے لکیریں پڑ گئی تھی، اتنا روتے تھے خوف خدا۔ اور مقام کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لیکن بین الخوف والرجاء یہ جملہ ذہن میں رہے۔ پوچھ لیا امیر المومنین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ڈرتا ہوں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو خطاب کا بیٹا عمر ڈر رہا ہے وہ کہیں ایک بندہ میں نہ بن جاؤں، اس لیے روتا رہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا تو ساری رات سجدے میں سر رکھ کے روئے ہیں، جن کے پاس دنیا اور آخرت کی جنت کی سرداریاں ہیں۔ ہم کس آکڑ میں پھر رہے ہیں؟ بس دوسرا جملہ سنیے پھر اذان کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے خوف میں روتا ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا
اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا دوزخ میں جائے گی، ایک بندہ جنتی ہے، تو مجھے اپنے رب کی رحمت پہ یقین ہے کہ وہ ایک بندہ بھی میں ہی ہوں گا۔ تو اللہ کی رحمت پہ یقین بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ان دونوں کیفیتوں کے درمیان جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی جو ہے یہ خوف اور رجا کے درمیان والی جو کیفیت ہے اس میں گزارنی ہے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت جو ملی، اور اس سے ہماری آخرت کا اللہ نے بھلا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم، یا حنان و یا منان، یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم حاضر کلام پاک، ذکر و اذکار، تلاوت، نعت خوانی، لنگر شریف دا اہتمام، جیڑا بھی عمل اس پاک محفل واسطے کیتا گیا ہے، انسانی خطاواں نو معاف کر دیں اور دا ثواب اپنے فضل نال عطا فرما۔ مولا کریم یہ چھوٹا جہا ہدیہ نذرانہ بھائی اعظم صاحب نے، انہاں دے بیٹے علی اکبر، علی حسن، محمود نے، انہاں ساریاں بیٹیاں نے، صاحب نے، مولا کریم اہل خانہ نے مل کے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ہے، چھوٹا جہا نذرانہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ وچ پیش کیتا ہے، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین جننے دوست مسجد وچ حاضر ہوئے نے، انہاں ساریاں دی حاضری حضور دی بارگاہ وچ قبول فرما، سب دا آنا جانا بابرکت فرما۔ جس طریقے نال کسے نے دامے درمے قدمے سکھنے حصہ لیا ہے، سب دا حصہ قبول فرما۔ مولا کریم میرے سونے نبی دی رحمت چوں انہاں ساریاں نو خصوصی حصہ عطا فرما۔ اس محفل نو قیامت والے دن ساڈی نجات دا ذریعہ بنا۔ جو کچھ سنیا سنایا او دے تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ صحت کلی عطا فرما۔ مولا کریم عالم اسلام نو استحکام عطا فرما، ساڈے ملک دی حفاظت فرما، شریراں دے شر تو محفوظ فرما، حاسداں دے حسد تو محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنی حفظ و امان عطا فرما، ساڈیاں بچیاں نو نبی پاک دے در دی نوکری نصیب فرما، ساڈیاں بچیاں نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دی حیات و خیرات عطا فرما۔ مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے صدقے کسے حال وچ میرا کو مسلمان پائی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نال ساڈے حضرت صاحب قبلہ صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ دی روح مقدسہ نو پیش کرنے قبول فرما، انہاں دے درجات دی بلندی فرما، انہاں دے فیض نو عام فرما، جڑیاں تعلیمات سانو دے کے گئے نے مولا سانو انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ حضرت صاحب قبلہ دے عزہ و قربہ، انہاں دے مریدین محبین، مولا کریم کوئی بھی انہاں نال تعلق رکھن والا اس دنیا تو رخصت ہو گیا، انہاں نو بھی پیش کرنے قبول فرما، انہاں ساریاں دی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔